السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینی کوشچن جی؟ کسی کا سوال ہے؟ سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ایک میں نے قول پڑھا تھا کہ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستہ بنا دیتا ہے. تو اللہ پر توکل کرنے کے بعد تقوی کیسے اختیار کیا جاتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. بیسکلی بغیر تقوی کے نہ توکل ہے، نہ بغیر توکل کے تقوی ہے. دیکھو بھائی، کس چیز پہ توکل کر رہے ہو؟ اللہ پہ. اللہ پہ توکل کیسے کیا جائے گا، یہ امپورٹنٹ بات ہے. مجھے اللہ نے فرمایا کہ آپ رشوت نہیں لیں گے، اور 365 دن فرما، اور میں رشوت لیتا رہا اور توبہ کرتا رہا. ٹھیک ہے، توبہ والی توبہ معافی مانگنے والی، پلٹنے والی نہیں. اللہ میاں معاف کر دے، اللہ میں معاف کر دے، اب کے چھوڑ دے، اب کے چھوڑ دے. اچھا، پھر اللہ نے درگزر کر دی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا، تو وہ جو آیا وہ آ ہی جاتا ہے نا ایک دن. تو پھر یہی مسئلہ ہے کہ جب وہ آدمی حرام خوری چھوڑتا نہیں ہے، یا جو احکامات اللہ نے منع کیے ہیں، آپ شراب پیجیے پکڑے گئے، آپ اسمگلنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے، آپ جوا کھیلتے ہوئے پکڑے گئے. ٹھیک، آپ کو ساری زندگی سمجھایا نہ شراب پیو نہ جوا کھیلو. تو لوگ جو حرام خوری کر رہے ہیں، جو شراب پی رہے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں مصیبت آئی تو میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں. اب وہ توکل اس کے کس کام کا؟ اللہ پہ توکل اس صورت میں ہوتا ہے جب اس کی فرمان کی باؤنڈریز میں رہتے ہیں. اچھا، فرمان کی باؤنڈریز میں کیسے رہنا ہوتا ہے؟ کیوں توکل کر رہا ہے؟ کس پہ کر رہا ہے؟ کسی کو گولی مار دی، گھر پہ آ کے چھپ جاؤ اور توکل کرو، پکڑے نہیں جاؤ گے. یہ وہ بات ہے. اب یہ کون سا طریقہ ہے توکل کرنے کا اپنے رب پر؟ تم نے کسی کو نہیں مارا ہے نا، تم انوسینٹ ہو. تم نے فرمان الہی کے اندر رہتے ہوئے ہر وہ عمل کیا جو قرآن اور حدیث نے کہا، جو اللہ کے رسول نے کہا، جو سسٹم نے کہا. اب آپ توکل اور صبر دو چیزوں کے ساتھ کریں. اور یہ تمام چیزیں جس کا کہا جا رہا ہے کہ حیات کی باؤنڈری میں رہنا، اطاعت رسول میں رہنا، وہ کام نہیں کرنا جو اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اسی کو کانشیسنس تقوی کہتے ہیں. کہ ان احکامات پر تقوی کرو جس سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے. تو آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں جب پریشانی آتی ہے تو آپ توکل کی بات کرتے ہیں. میجورٹی لوگ سجدہ اس وقت کرتے ہیں جب سجدہ کی کوئی کوالٹی کسی کام کی نہیں ہوتی. بیمار ہوتے ہیں، کوئی رپورٹ غلط آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے. اور مومن احکامات پر سجدے کی حالت میں کنسسٹنٹلی پوری زندگی گزارتا ہے. اس لیے وہ نہ وہ حالت سجدے سے نکلتا ہے اور نہ ہی وہ تقوی سے، یعنی ان احکامات کی ذمہ داریوں سے ہٹتا ہے. اب جو بھی پرابلم مجھے، آپ کو، سب کو آتی ہے، سب سے پہلا کام یہ دیکھنا ہے کیا یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے؟ کیا میرے غلط ڈیسیجن ہے؟ کیا میں نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ کیا یہ جو کام میں کیا تھا یہ اللہ رسول کی رضا کے لیے تھا؟ کیا میں غصے کی حالت میں نے جو حرکت کر دی، یا لالچ کی حالت میں نے کچھ حرام خوری کر لی؟ ٹھیک ہے. تو جو آدمی تقوی میں ہوتا ہے وہ احکامات اس کو باؤنڈری میں رکھتا ہے. اور تقوی اور توکل اسی صورت میں ہے جب آپ احکامات کی باؤنڈری میں رہیں. آپ کو مشکلیں بھی نہیں آئیں گی، آپ کو چھپنا بھی نہیں پڑے گا، آپ کو امبیرسمنٹ بھی نہیں ہوگی. اور یاد رکھیے، جب آپ احکامات کی باؤنڈری میں ہوتے ہیں اللہ آپ کو فیس کرنے کے لیے کھڑا کر دیتا ہے. آپ کٹتے چھپتے ہی تب ہیں جب آپ سے کوئی بلنڈر ہوتا ہے. تو آپ کا توکل کرنا یا نہ کرنا سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آورا امیجنری اللہ، یعنی آپ نے خود ساختہ زندگی گزاریں، اپنے آپ کو کسی بھی حالات میں پریشانیوں میں پڑ جائیں اور پھر اللہ پہ توکل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات، ہماری بیماریاں، ہمارے حالات، ہمارے معاشی حالات. اور ہمیشہ کسی بھی انسان کا توکل اس وقت خراب ہوتا ہے جب امیڈیٹ گین نظر آتا ہے کہ یار یہ توکل میں مروا دیں گے جلدی سے، ایزی جمپ ان یور لائف. اور اسی چکر میں چوری بھی ہوتی ہے، ڈکیتی بھی ہوتی ہے، اسمگلنگ بھی ہوتی ہے.
ہر وہ چیز ہو جاتی ہے، حرام خوری بھی ہو جاتی ہے کہ وہ جلدی سے اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے قرآن سب سے پہلے سیلف کو مینج کرنا سکھاتا ہے، رشتوں کو بیلنس کرنا سکھاتا ہے، ویکنس کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے. غصہ، حسد، کینہ، لالچ، دکھاوا، شیخی خوراپن، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کو شفا چاہیے. آپ کبھی بھی غیر شرعی وے میں زندگی میں کچھ بھی کرنا چاہیں گے اور پھر اللہ پہ توکل کریں گے تو 42 کی 30 آئے گی. پڑھ دیں. یہ چیز کو سمجھنا ہے نا کہ اللہ پر توکل ہے یا اللہ کے احکامات کے بعد توکل ہے، کیونکہ تقوی احکامات پر ہے، ایمان پر تقوی ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جو مصیبت بھی تم پر پڑتی ہے بس وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی کے سبب ہے. اب توکل بیکار ہے جب تک انسان اپنی غلطیوں کو کریکٹ نہ کرے اور پھر توکل کرے. اب زندگی میں 1000 چیزیں ہو جاتی ہیں یار، اس لیے یاد رکھیے گناہ کر کے توکل کرنا سے بہتر ہے صبر کر کے توکل کرو تاکہ اللہ تمہارے لیے کوئی بہتر راستہ نکالے. I hope this is the answer.